اور سکون میں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ سکون میں ہے. اور ہم کالج کے لڑکوں کو دیکھتے تھے یہ سکون میں نہیں ہے, کیونکہ جب فیشن میں غلو ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ آج اسٹائل تھوڑا سا اور چینج ہو جائے, کل اور چینج ہو جائے, پرسوں اور چینج ہو جائے. یہ چیز انسان کو اندر سے پریشان کرتی ہے, یہ خود ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا, لیکن وہ جا رہا ہوتا ہے ڈپریشن کی طرف. بھائی نہا دھو کے تیار ہو کے شیمپو سے نہا لو, صابن سے نہا لو, کنگھی کرو, بس نکلو, بال پیچھے لٹک گئے, نہیں ہے تو چھوٹے کر لیے, چاروں طرف سے برابر کر لیے, بس کافی ہے اتنا. تو میں یہ کر رہا تھا, گائیڈنس نہ ہو تو انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا گیٹ اپ. آئی بروز بنا رہی ہیں خواتین, اللہ کی قسم بری لگتی ہے یہ آئی بروز, صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مصنوعی ہے, یہ قدرتی. ایک عجیب وحشت ہوتی ہے اس عورت کے چہرے پر جس نے اپنی بہووں کو کاٹا ہوا ہوتا ہے, ایک عجیب وحشت ہوتی ہے, لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تکلف ہے. تکلف میں کبھی بھی اٹریکشن بولو بھائی نہیں ہوتی. دیکھو بعض لوگوں کا بات کرنے کا اسٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے اور بعض کا اچھا ہوتا نہیں ہے مگر بناتے ہیں. تو جن کا قدرتی اچھا ہوتا ہے وہ اچھے لگتے ہیں, یہ جو بناتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. بھائی جیسا قدرتی اسٹائل ہے وہ تو اچھا لگے گا, لیکن اگر کسی نے نقل مارنا شروع کر دی تو پکڑا جاتا ہے کہ نہیں پکڑا جاتا, اور پھر برا لگنے لگتا ہے. بعض لوگوں کا اسٹائل اچھا نہیں بھی ہوتا لیکن نیچرل ہوتا ہے تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, تھوڑے دنوں میں وہی اچھا لگنے لگتا ہے انسان کو. بھائی بعض لوگ توتلے ہوتے ہیں, یا بعض لوگ کو باڈی لینگویج کا استعمال نہیں آتا, وہ لیکن تھوڑے دنوں میں نا وہی عمل ان کا کیا لگتا ہے, اس لیے کہ وہ نیچرل ہے, وہ پتہ ہے یار قدرتی ہے. بچے اچھے کیوں لگتے ہیں, اس لیے کہ جو دل میں وہ ان کی زبان پہ تکلف نہیں کرتے, وہ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی بول رہے ہوتے ہیں, وہی اچھا لگتا ہے. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو خام خواہ کے اسٹائل مارنا جب شروع کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں. تو فنکاری اداکاری سلیم الطبع لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. فنکاروں کو پسند ہوگی جو خود کلاکار ہوں, فنکار ہوں, لیکن ایک نارمل آدمی کو جو فطرت کے راستے پر ہو اس کو کبھی بھی مصنوعی انداز پسند نہیں ہوتا, مصنوعی پسند نہیں ہوتا. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے تصنع, بناوٹ, تکلف بول چال میں اچھی نہیں لگتی کہ آپ کسی کا اسٹائل کاپی کر رہے ہو, اچھا نہیں لگتا, تو بالکل اسی طرح زینت میں تصنع, بناوٹ بھی انسان کو اچھی بولو نا بھائی نہیں لگتی. آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی تصویر میں ہی تبدیلی کرنا شروع کر دی. اللہ نے آپ کو جو آئی بروز دی تھی اس کو آپ نے, ہر ایک کی آئی بروز اس کے حساب سے ہوتی ہیں, آپ نے اس کو کاٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے ڈیزائن کرنا شروع کر دیا. اس عمل پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, لعنت فرمائی ہے اس عمل پہ, اور اس سے وحشت ہوتی ہے, اچھا نہیں لگتا. تو ہاں کوئی عیب پیدا ہو جائے اس کو دور کرنے کی اجازت ہے. جیسے کسی خواتین کے چہرے پہ بال اگاتے ہیں تو یہ نیچر نہیں ہے بلکہ یہ عیب ہے نا ایک, تو وہ بال ختم کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ مرد کے چہرے پہ جو داڑھی ہے وہ تو نیچر ہے. آج تک کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے چہرے پہ بال, داڑھی کے بال نہ ہو. کوئی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو گیٹ اپ کیسا ہو, ہنسنے کا بھی نہیں پتا ہوتا. اگر مذہب, صحیح بتاؤں میں آپ کو, اگر مذہب کی گائیڈنس نہ ہونا تو انسان کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہنسنا کیسے ہے. وہ تمیز سے ہنسنا بھی اس کو, میں نے دیکھا ہے. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم کہیں سے آواز آئی جیسے ٹرک کا جو ٹائر ہوتا ہے نا اس میں سے جب ہوا نکلنا شروع ہوتی ہے, کر کے ہوا نکلتی ہے, تو میں نے کہا یہاں کوئی ٹرک کا ٹائر ہے جس سے ہوا نکل رہی ہے. پتہ چلا ایک صاحب ہنس رہے ہیں, اسٹائل بنا رہے ہیں, وہ نیچرل انداز تو ہنسنے کا بولو نا بھائی.
عجیب عجیب, میں اسٹائل تو نہیں کر کے دکھاؤں گا نا میں, ہاں ہاں ہوئی کر کے عجیب اسٹائل سے ہنس رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکرایا کرتے تھے, کیسے ہنسا کرتے تھے. میں نے علماء کو دیکھا ہے, بزرگوں کو دیکھا ہے, ان کی ہنسی میں بھی اللہ نے بڑا لطف رکھا ہے. ان کو وہ ہنستے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں, کیونکہ جو قدرتی طریقہ ہے نا ہنسنے کا, اس کے حساب سے ہنس رہے ہیں. اور یہ عجیب عجیب آوازیں صرف شو مارنے کے لیے کہ جیسے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. تو نہ انسان ہنس سکتا ہے نہ رو سکتا ہے. رونے کے بھی انداز ہیں, کب رونا یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. میتوں پہ جو رویا جاتا ہے, کچھ تو قدرتی رو رہے ہوتے ہیں اور کچھ یہ دکھانے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت محبت تھی, کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں اس سے محبت نہیں تھی. ہاں ہوا, پھر وہ شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اگر نہیں روئے تو اگلا سمجھے گا کہ اس کو تو محبت, بولو بھائی, تھی نہیں, پھر وہ روئے گا. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوگا. عبادت تو آگے کی چیز ہے, عبادت کیسے کرنی ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے غیر مسلموں کو, تبھی وہ اپنی طرف سے اخپل طریقے سے عبادت کرتے ہیں. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کی کرنی ہے, پھر جس کی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. عجیب عجیب اسٹائل ہیں عبادت کے. کسی نے چوہے کو معبود بنا لیا, کسی نے بتوں کو معبود بنا لیا. تو وہ کہتے ہیں نا, ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی آپ اسلام پر عمل کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی اسلام ہماری مجبوری ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ عمل کے لیے ہے ہی نہیں. کوئی آپ اس سے اچھا راستہ پیش کر دو تو ہم چل لیں گے اس پہ, وہ ہے ہی نہیں, راستہ ہی نہیں ہے. اچھا برا تو دور کی بات ہے, سرے سے گائیڈنس ہی نہیں ہے. اچھی گائیڈنس اور بری گائیڈنس تو جب ہوتی ہے جب دو گائیڈنس ہو, جب گائیڈنس ہے ہی نہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ حیدرآباد جو راستہ جائے گا یہ والا بہتر ہے یا دوسرا والا, تو آپ کہیں دوسرا والا کہاں ہے بھائی, دوسرا والا کون سا ہے؟ تو کہ دوسرا والا تو مجھے بھی نہیں پتا. تو بھائی جب دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر یہی جائے گا, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. جب 10-15 راستے ہوں پھر آپ سوچتے ہو کہ ان میں سے کس کو سلیکٹ کریں, جب راستہ ہی نہیں ہے کوئی. جب کسی قوم کو یہی نہیں پتا کہ حلیہ کیسا ہونا چاہیے, جب کسی قوم کو یہی نہیں پتا کہ لباس کیسا کتنا ہونا چاہیے یہ بھی نہیں پتا. لباس کیسا ہونا یہ تو اگلا اسٹیپ ہے نا, اس سے پہلے ہے کہ لباس کتنا ہونا چاہیے. دنیا کو یہ بھی معلوم, تبھی تو آپ دیکھو نا نیکریں پہن کے گھوم رہے ہیں. اور نیکر بھی ہوتا ہے کچھا, ایک ہوتا ہے کچھا پنجاب میں کہتے ہیں. بلکہ ایک صاحب نے کہا, ایک انڈر ویئر دکھایا, بولا اس کو کہتے ہیں سپورٹر, اس کا کام ہے صرف سپورٹ کرنا, کہ آپ کی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں, سپورٹ کرے گا بس. یہ وہ صرف ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے, تار ہوتی ہے جو آپ نے پہن لی ہے. گورے اس کو بھی حلال سمجھتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ یہ بھی گائیڈنس نہیں ہے کہ یہ بھی پہننا ہے یا نہیں ہے, کہ بعض لوگ یہ بھی نہیں پہنتے. ہم ابھی ازبکستان میں تھے تو وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, ہمیں ایک سوئمنگ پول نظر آیا ہوٹل کے اندر, بڑا زبردست. تو ہم نے سب ساتھیوں نے کہا چلو بھائی سوئمنگ کرتے ہیں. اس میں ایک انگریز بھی نہا رہا تھا, رشیا کا تھا وہ, انگریز تو نہیں کہیں گے اس کو, رشین جو روسی. تو ہمیں کیا, ہم نے کہا نہا رہا ہے تو ہم بھی نہانا شروع. تھوڑی دیر میں وہ نکل کے باہر گیا تو وہ لڑکے ایک دم نہ ہوا, ایک دم شور شرابہ شروع. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ پتہ چلا کہ بالکل ابے کمبخت سپورٹر ہی پہن لیتا. ہمیں کیوں شرمندہ کر رہا ہے بھائی؟ بالکل. اس نے کہا ایسے ہی اٹھ کے باہر نکل گیا, وہ جا رہا ہے ایسے سب کے سامنے چلتا ہوا. تو گائیڈنس نہیں ہے تو یہ بھی نہیں پتا کہ لباس پہننا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے, اور اگر پہننا ہے تو کتنا پہننا ہے. مرد کا لباس کتنا ہوگا, عورت کا لباس کتنا ہوگا, کوئی رہنمائی نہیں ہے. اسلام نے بتایا کہ کم سے کم ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کے لیے چھپانا, بولو بھائی, ضروری ہے. اس سے کم اور اس سے زیادہ مختصر ڈریس پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. برہنہ ہو کے لوگوں کے سامنے گھومنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ ہمارے رب نے کہا. عرب پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کے,
اور کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. بڑی عجیب لاجک تھی ان کی, اللہ نے منع کر دیا. ٹھیک ہے نا, لباس پہن کے طواف کرو. وہ کہتے تھے کہ جب ہم حج کر کے گھر واپس آئیں گے تو دروازے سے داخل نہیں ہوں گے, کیونکہ اس دروازے سے ہم نکل کر گئے ہیں گناہ کی حالت میں, تو ہم دیوار سے ٹاپ کر آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, تمیز سے گھروں میں دروازے سے داخل ہوا کرو. گھر میں انٹری کے لیے کیا ہے, دروازہ بنایا جاتا ہے, پھلانگے چھتیں پھلانگ کے آنا. کوئی مجبوری ہو, گھر والے گیٹ کا دروازہ نہیں کھول رہے, یا آپ رات کو لیٹ پہنچ رہے ہو اور بیگم کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں تو 1 گھنٹے سے اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر تو آدمی پھلانگ کے آئے. لیکن نارمل حالات میں آپ اس طرح سے دیکھو, کیسے اچھی اچھی ترکیبیں بتا رہا ہوں آپ کو میں.